بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلامی، اکثر لوگ ہمارے رونے پر یہ مصائب پڑھتے ہیں، یہ حسین کے غم میں روتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، علی کے غم میں کس رمضان مبارک کے حوالے سے روتے ہیں، امام حسن کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ تو یہ مصائب پڑھتے ہوئے روتے ہیں، یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ بدعت ہے، یہ رفض ہے، اور یہ رونا پیٹنا اللہ کو قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، حدیثیں بیان ضعیف کی جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اگر رونا محمد و آل محمد کے غم میں، یعنی علی کے غم میں، جناب زہرا کے غم میں، جناب حسن حسین کے غم میں رونا اگر بدعت ہے، شرک ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، تو یہاں پہ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، المناقب، جناب علامہ خوارزمی کی لکھی ہوئی۔ اس میں رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے غم میں رو رہے ہیں۔ روایت ہے میرے سامنے، انٹرنیٹ پہ میں موجود ہوں، میرے سامنے روایت ہے المناقب کی، ابن خوارزمی نے لکھا ہے کہ کائنات کے سردار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی مظلومیت پر رو رہے ہیں۔ یہاں پہ روایت اس انداز میں شروع ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، ایک دن تنہائی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ مولا علی روایت خود کر رہے ہیں اس روایت کو کہ ایک دن رسول پاک نے روتے ہوئے مجھے اپنے گلے سے لگایا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر ہے، آپ مجھے گلے سے لگا کے رو رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے علی، تمہارے لیے لوگوں کے سینوں میں بغض ہے۔ تو جو کہ صاحبان محترم، رسول اللہ روتے ہوئے کہہ رہے کہ اے علی، میں کیا کروں کہ آپ کا بغض لوگوں کے سینوں میں ہے، میں رسول اللہ تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں تیرا بغض ہے، اور ان کے سینے تیرے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، جو کہ میرے بعد میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی کہ ابھی لوگوں نے بغض کو اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، تو جیسے میں یہاں سے بظاہر چلا جاؤں گا، انتقال فرما جاؤں گا، تو یہ بغض، یہ کینہ، یہ دشمنی میرے بعد ظاہر ہوگی۔ تو مولا علی عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت میرا دین تو سلامت ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا علی، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ اب لو یہیں سے پتہ چلا کہ رسول ہی کی موجودگی میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں بغض علی ابن ابی طالب تھا، اور جن کے دلوں میں بغض علی ابن ابی طالب ہو تو یقیناً وہ لوگ منافقین ہوتے ہیں، جیسے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی، تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے عداوت دشمنی وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ پتہ چلا علی کی محبت مومن کی نشانی ہے، اور علی کی دشمنی منافقت کی نشانی ہے۔ اور ترمذی شریف میں بھی ایک روایت ہے جو کہ کچھ منافقین کی منافقت کو عیاں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ منافقین نے، کچھ لوگوں نے آ کے شکایت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے منہ کو پھیر لیتے ہیں، پھر دوسرا شکایت کرتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس طرح چار لوگوں نے، کم و بیش چار لوگوں نے آپ علی بن المرتضیٰ کی شکایت کی، تو آپ نے جلال میں آ کر، غصے میں آ کر چاروں بار منہ پھیرا، اور جب پانچویں بار کسی کو کہنے کی ضرورت پیش آئی، کہنے کی جسارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ تم میرے علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ جب تین چار بار کہا نا، پھر آپ نے کہا کہ تمہیں اتنا معلوم نہیں کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، فمن اغضبہ اغضبنی، کہ جس نے علی کو غضب نہ کیا اس نے مجھ سے غضب نہ کیا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ علی ہر مومن کا ولی ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ اور اسی لیے تو کچھ روایات میں یہی ملتا ہے کہ اسی اپنا روایت کے تناظر میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب کے حق میں صلی اللہ نے میدان غدیر میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ وہ سارا واقعہ آپ لوگوں تک پہنچا ہوا ہے، اور کچھ لوگ اسی کے تناظر میں کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، سادہ سی بات ہے، سادہ سی جھٹ کی مثال ہے، اس میں کوئی کہہ لے کہ الجھن ہی نہیں ہے، کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں علی کی دعوت ہے، نفرت ہے، وہ منافق ہے۔ اب یہ میں فیصلہ آپ لوگوں پہ سوچتا ہوں، آپ اپنے سینے میں ڈٹولیں کہ آپ کے سینے میں علی کی محبت بھری ہوئی ہے یا علی کے لیے منافقت بھری ہوئی ہے۔ فیصلہ اپنے لیے خود کریں کہ آپ مومن ہیں یا منافق ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔